الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم پڑھیں گے سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 5 سے آنورڈ۔ ارشاد باری تعالی ہے ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، بلا شبہ اللہ وہ ہے جس پر کچھ بھی چھپا ہوا نہیں ہے، نہ زمین میں اور نہ ہی آسمانوں میں۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے اپنا حاضر و ناظر ہونا کئی طرح سے بیان فرمایا ہے۔ چنانچہ سورۃ الحدید میں فرمایا کہ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، یعنی تم کہیں بھی ہو اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ اللہ اپنی قدرت کاملہ کے ذریعے سے آسمانوں اور زمینوں اور جہاں جہاں بھی یعنی ہمیں پتہ ہے نہیں پتہ ہے کیا کچھ ہے، وہ سب کچھ جانتا ہے اور سب کچھ پہ موجود ہے اور سب کچھ پہ حاضر و ناظر ہے، یعنی وہ دیکھتا ہے، اس کو سب پتہ ہے۔ اس کے لیے معاملہ ایسا نہیں ہے کہ فرشتے اس کو بتائیں گے تو اس کو پتہ چلے گا کہ فلاں بندہ کیا کر رہا ہے یا فلاں بندہ کہاں ہے یا کیا ہوا ہے، نہیں، وہ سب کچھ جانتا ہے۔ اب رہا یہ معاملہ کہ فرشتے جو ریکارڈنگ کر رہے ہیں ہماری، تو ایسا کیوں ہے؟ ایسا اس لیے ہے کہ یہ ریکارڈ ہمارے لیے ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن، جیسے اللہ نے قرآن مجید میں ایک جگہ نہیں کئی جگہ فرمایا ہے کہ یہ جو کچھ تم کر رہے ہو یہ سارا کچھ ریکارڈ کیا جا رہا ہے اور پھر بروز قیامت تمہارے سامنے کر دیا جائے گا۔ تم اپنی ساری یہ ریکارڈنگ، اپنا سارا ریکارڈ تم دیکھو گے، تمہارے اعضاء بولیں گے، تمہاری آنکھیں، تمہارے کان، تمہارے ہاتھ، تمہارے پاؤں، تمہارا پورا جسم کے جو اعضاء ہیں یہ گواہی دیں گے، یہ بولیں گے کہ اس بندے نے کیا کچھ کیا تھا۔ تو بئیں ہما کہ اللہ سب کچھ جانتا ہے، لیکن اس نے یہ ریکارڈنگ کا سلسلہ بھی رکھا ہوا ہے کہ جو بھی کوئی بندہ اچھا یا برا کہیں بھی کچھ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو فرشتوں کے ذریعے سے باوجود جانتے ہوئے بھی، دیکھتے ہوئے بھی ریکارڈ کرواتا ہے، تاکہ قیامت کے دن بندوں کے سامنے کر دیا جائے کہ یہ لو، یہ تمہارا کیا دھرا۔ چنانچہ بسورۃ بنی اسرائیل 15ویں سپارے میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے کہ اقرأ کتابک کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، یعنی قیامت کے دن ہم انسان کا جو کیا دھرا ہے سارا کچھ وہ اس کے سامنے کر دیں گے اور اس کو کہیں گے کہ یہ لو پڑھو، آج تم اپنا محاسبہ کرنے کے لیے کافی ہو۔ فرمایا وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا، کہ ہم نے ہر انسان کے گلے میں اس کا کیا دھرا لٹکا دیا ہے۔ اب یہ ہم خود ڈکٹیٹ کروا رہے ہیں فرشتوں سے، کرامن کاتبین جو دائیں بائیں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ خود سے نہیں لکھتے کہ جی ہم کچھ نہ کریں تب بھی لکھ لیں گے، نہیں، ہم جو کرتے ہیں پھر وہ لکھتے ہیں، اچھا یا برا ہم جو کرتے ہیں پھر وہ اس کو احاطہ تحریر میں یہ ریکارڈ میں لاتے ہیں۔ تو اس طرح سے اللہ نے فرمایا کہ کل انسان الزمناہ طائرہ فی عنقہ، ہر انسان کی گردن میں اس کا کیا دھرا لٹک رہا ہے، اس کا اعمال نامہ لٹک رہا ہے، وہ خود اس کو ڈکٹیٹ کروا رہا ہے، لکھوا رہا ہے۔ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اس کو ہم نکالیں گے بروز قیامت کتابًا یلقاہ منشورا، کھلی کتاب کے طور پہ، بالکل ایسے واضح ہوگا کہ بندہ ذرا بھی سر منہ انحراف نہیں کر سکے گا کہ اس نے تو ایسا کچھ نہیں کہا، اس نے تو ایسا کچھ نہیں کیا۔ جیسے دنیا میں ہوتا ہے کہ انسان قاتل ہو، زانی ہو، ڈاکو ہو، راہزن ہو، چور ہو، کتنا کرپشن اتنے کی ہو، وہ نہیں پکڑا جاتا، اس لیے کہ وہ شواہد چھوڑے گا تو پکڑا جائے گا، تو جو وہ چھوڑتا ہے اس پہ بھی وہ جو ہے وہ چھپ چھپا جاتا ہے، اور اس طرح سے وہ یعنی کرمنل ہوتے ہوئے بھی وہ بری ہو جاتا ہے۔ تو قیامت کے دن اللہ کے سامنے ایسا نہیں ہو سکے گا، اس کے باوجود کہ وہ سب کچھ جانتا ہے، وہ عالم الغیب والشہادہ ہے، لیکن اس کے باوجود وہ فرشتوں کے ذریعے سے ہماری ریکارڈنگ اس لیے کر رہا ہے کہ اقرأ کتابک کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، کہ قیامت کے دن اللہ فرمائے گا کہ یہ لو پڑھو اپنا اعمال نامہ، آج تم خود اپنا محاسبہ کرنے کے لیے کافی ہو۔
تو اس طرح سے اللہ رب العزت نے یہاں پہ سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 5 میں ارشاد فرمایا کہ ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، اللہ پر کچھ نہیں چھپا ہوا ہے، چاہے وہ آسمانوں میں ہو یا زمین میں ہو، کوئی کچھ کیا کر رہا ہے سب اللہ کو پتا ہے۔ اب رہی یہ بات کہ ایک انسان جو برائی کر رہا ہوتا ہے اللہ اس کو بزور کیوں نہیں روکتا، یہ پیچھے بھی گزر چکا ہے اور قرآن مجید میں کئی جگہ آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب کے لیے انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے تو جنت اور دوزخ کی راہیں بتا دی ہیں لوگوں کو، اچھے اور برے راستے بتا دیے ہیں کہ یہ جنت کا راستہ ہے، یہ دوزخ کا راستہ ہے، تم کس پہ چلنا چاہتے ہو، چاہو تو تم شکر گزار بندے بن کے جنت حاصل کر لو، اور چاہو تو تم کافر مشرک نافرمان بن کے جہنم کی راہ لو، یہ تمہاری مرضی ہے۔ اللہ نے اس لیے انسان پہ چھوڑا ہے یہ معاملہ تاکہ جب اللہ تعالیٰ کسی بھی انسان کو جنت یا دوزخ میں ڈالے گا تو کوئی بھی انسان یہ نہیں کہہ سکے گا کہ میرا تو یہ نہیں بنتا تھا، یعنی جہنم میں جانے والا تو یہ کہہ سکتا ہے کہ جی مجھے کیوں جہنم میں ڈالا جا رہا ہے، اس کو کیوں جنت میں داخل کیا جا رہا ہے، تو وہ اپنے عمل سے 50 سال 100 سال کے عمل سے وہ یہ یعنی واضح کر کے جا رہا ہے کہ وہ ہے ہی اس کا مستحق۔ تو اللہ کو سارا کچھ پتا ہونے کے باوجود بھی اللہ کی طرف سے یہ اجازت یا پرمیشن کہ وہ کیا کرتا ہے اچھا یا برا، وہ کیا چاہتا ہے جنت یا جہنم، یہ اس نے ہر ایک انسان پر واضح کر دیا ہے۔ اس لیے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا مشہور فرمان عالی شان ہے جو حدیث جبریل میں ہے کہ تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، یعنی تم اللہ کی عبادت اس طرح سے کیا کرو گویا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ پھر اگر تمہارے اندر ابھی یہ صلاحیت، یہ ایمان کی طاقت، یہ ایمان کا درجہ ابھی تمہارے اندر نہیں آیا ہے تو کم از کم اتنا تو یقین کرو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ جیسے اندھا ہے، کم از کم اندھا تو یقین کرتا ہے، حالانکہ اس کو تو بیچارے کو پتہ نہیں لگتا کہ رات ہے یا دن ہے، سورج نکلا ہوا ہے کہ نہیں نکلا ہوا ہے اس کو نہیں پتا ہے، لیکن اس کو جو بندہ دیکھ کے بتاتا ہے کہ آج سورج نکلا ہوا ہے، ابھی بادل ہیں، ابھی رات ہے، ابھی دن ہے، وہ سننے والے کی بات پہ اس لیے یقین کرتا ہے کہ اس کو تو نہیں نظر آ رہا، مگر جو دیکھنے والا ہے اس کو پتا ہے اور اس کی بات پہ یہ اندھا یقین کرتا ہے۔ ہمارا بھی ایسے ہی معاملہ ہے، لہٰذا ہمیں اگر یہ چیزیں دکھائی نہیں دے رہی ہیں، ہم اگر اللہ کو نہیں دیکھ رہے ہیں تو کم از کم اس کی نشانیوں کے ذریعے سے تو ہم اسے دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کائنات سے ہست و بود میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کے بیہائنڈ کون ہے، اس کے پیچھے کون ہے سوائے اللہ کی ذات کے۔ ایک انسان چھوٹا سا کام نہیں کر سکتا ہے اکیلے میں، اس کو بہت ساری چیزوں کی، ٹائم کی اور بندوں کی اور اعانت کی ضرورت پڑتی ہے، تو اتنی بڑی کائنات کو آخر کون چلا رہا ہے، یہی سب سے بڑا سوال ہے، اور اسی کے جواب میں انسان کو اللہ نظر آ جاتا ہے۔ فرمایا هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، ارے اللہ وہ ہے جو تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹ میں جیسا چاہتا ہے تصویر بناتا ہے۔ دیکھیں کہ انسان کو اللہ نے جو جو اختیارات دیے، مثلا یہی بچے کی تخلیق سے متعلق کہ مرد اور عورت کا ملاپ ہوتا ہے اور اس کے بعد پھر بچہ ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے، ہم نے دیکھا بہت سارے جوڑے جو بالکل ٹھیک ہوتے ہیں لیکن اس کے باوجود ان کا بچہ نہیں ہوتا۔ اچھا، پھر اگر وہ ملاپ ہوتا ہے اس کے بعد بچہ ہوتا ہے، وہ کیسا ہوگا؟ وہ تندرست ہوگا، وہ بیمار ہوگا، وہ اندھا ہوگا، وہ لنگڑا ہوگا، وہ لولا ہوگا، اس کے سارے اعضاء صحیح سلامت ہوں گے، یہ کسی کے بس کا روگ نہیں ہے سوائے اللہ تعالیٰ کے اختیار کے۔ وہ مرد ہوگا، وہ عورت ہوگا، وہ کالا ہوگا، وہ گورا ہوگا، وہ اچھا ہوگا، وہ برا ہوگا، کون ہوگا، یہ سب اللہ جانتا ہے، یہ سارا اختیار اسی کا ہے۔ اچھا، اس کے ساتھ یہ بھی کہ جو بچہ پیدا ہوتا ہے، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث ہے کہ کل مولود یولد علی فطرت اسلام ابواہ یہودانہ او یمجسانہ او ینصرانہ، یعنی ہر بچہ جو پیدا ہوتا ہے وہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے،
مطلب ہمارا جو دین ہے یہ فطرتی دین ہے. جیسے آپ فطرت ہم جانتے ہیں سارا کچھ، یہ دھوپ نکلتی ہے، یعنی سورج نکلتا ہے، دھوپ آتی ہے، دھوپ سے فصلیں پکتی ہیں، اور یہ سارا نظام یہ فطرتی ہے. اسی طرح سے ہر انسان، ہر بچہ جو کہیں بھی پیدا ہوتا ہے وہ مسلمان پیدا ہوتا ہے. اب اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ اس کے والدین اس کو یہودی، عیسائی، مجوسی یا ہندو یا جو بھی ان کا مذہب ہوتا ہے وہ اس پہ اس کو لے جاتے ہیں، اس ٹریک پہ اس کو چلا دیتے ہیں. اس کے بعد پھر اللہ نے اس کو جب بڑا کیا ہوتا ہے، وہ 10 12 سال 15 سال 20 سال کا ہوتا ہے، وہ اپنے ارد گرد سارا کچھ دیکھتا ہے. تو کیا وہ اپنے والدین کی یہ بات مان لے کہ گئے خدا ہے؟ اپنے والدین کی یہ بات مان لے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں نعوذ باللہ، یا عیسیٰ علیہ السلام خدا ہیں، یا بتوں کو خدا مان لے، یا انسانوں کو خدا مان لے؟ تو کیا یہ اس کی عقل جو اللہ نے اس کو دی ہے یہ اس کو اجازت دیتی ہے؟ ہرگز نہیں. اس لیے کہ اللہ رب العزت نے انسان کے اندر جو صلاحیتیں رکھی ہیں اچھی بری چیز کے اندر تمیز کرنے کی، وہ اس لیے رکھی ہیں کہ انسان ان کے اندر تمیز کر سکے، جان سکے کہ جو کچھ اس کو بتایا جا رہا ہے کیا وہ درست ہے. اپنی عقل سے وہ پہچان سکتا ہے. چنانچہ یہی وجہ ہے کہ آج دنیا میں سب سے زیادہ فاسٹسٹ گروئنگ ریلیجن آف دا ورلڈ از اسلام. کیوں ہے؟ یہ گوگل کے اگر اب لکھا جائے کہ وچ از دا فاسٹسٹ گروئنگ ریلیجن آف دا ورلڈ تو آئے گا اسلام، اونلی اسلام. یعنی ابھی یہ ریسنٹلی رپورٹ آئی ہے یو کے کی کہ اس میں اسلام بہت تیزی سے پھیل رہا ہے، حتیٰ کہ جو عیسائی مذہب وہاں پہ میجارٹی میں تھا وہ 50% سے بھی بلو ہو گیا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ ہے نیچرل مذہب، یہ ہے وہ دین جو انسانی نیچر کے مطابق ہے، جو انسانی ذہن کے مطابق ہے، جو انسانی فطرت سلیمہ ہے اس کے مطابق ہے. تو بہرحال اللہ نے ارشاد فرمایا کہ هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء. دیکھتے نہیں ہو تم کہ اللہ تعالیٰ تمہاری ماؤں کے پیٹ میں جب تمہاری تصویر بناتا ہے تو جو چاہتا ہے بناتا ہے. چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے کسی عجیب بات کے بارے میں کہا کہ فلاں بات بڑی عجیب ہے. آپ نے فرمایا میرے لیے تو سب سے بڑا عجوبہ اور اچھمبا اور امیزنگ بات یہ ہے کہ اتنے انسان ہیں، مطلب لاکھوں میں کروڑوں میں انسان ہیں، اور ابھی بلین میں خربوں میں انسان ہیں، اربوں میں انسان ہیں، تو ان سب کا چہرہ اسی طرح سے ہے جیسے ناک ہے، آنکھیں ہیں، گال ہیں، مرد ہیں ان کی داڑھی ہے، عورتوں کی داڑھی نہیں ہے، دانت ہیں، ہونٹ ہیں، اور یہ ساری چیزیں ہیں. اتنا سا مختصر سا چہرہ ہے، لیکن کسی کا بھی چہرہ بعین ہی کسی سے نہیں ملتا. حتیٰ کہ ایک فیملی کے جو بچے ہوتے ہیں، بہن بھائی ہوتے ہیں، ان کی آپس میں شکلیں ملتی ہیں، ماں باپ سے شکلیں ملتی ہیں، اس کے باوجود بعین ہی وہ نہیں ہوتے. حتیٰ کہ انسان ہمارے جو ہاتھ ہیں، ہمارے جو ہاتھوں کی انگلیاں ہیں اور ان کے جو پورے ہیں، لکیریں ہیں، یہ بھی ایک دوسرے سے نہیں ملتی. چنانچہ آج اس جدید دور میں بھی جب انسان بایو میٹرک کے لیے جاتا ہے اور وہاں پہ اپنا صرف انگوٹھا رکھتا ہے تو اس کا پورا بایو ڈاٹا سامنے آ جاتا ہے، اس کی تصویر، اس کی پوری فیملی، اس کا پورا کنبہ کا جو نام اور سارا کچھ آ جاتا ہے. اور چنانچہ آج اللہ رب العزت کے یہ جنہیں قدرت کاملہ جو اللہ تعالیٰ کی ہے اور جو نشانی ہے بہت بڑی اس کی قدرت کی، کہ اس انگوٹھے کے ذریعے سے انسان کی اس کے پورے کنبے کی پہچان ہو جاتی ہے. تو یہ ہے اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کہ یصورکم فی الارحام کیف یشاء، کہ وہ تمہاری ماؤں کے پیٹوں میں جیسی چاہتا ہے تمہاری تصویر بناتا ہے. یہ وہ چیز ہے کہ انسان کو سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ کون ہے آخر وہ یہ جو سارا نظام ہستی چلا رہا ہے. تو چنانچہ جتنے بڑے بڑے سائنسدان ہیں وہ سارے اللہ تعالیٰ کی قدرت کو مانتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اس مشاہداتی سائنسی طریقہ کار سے یہ جانا
کہ اس نظام میں کوئی ہستی ہے جو کار فرما ہے، اسی کے یعنی قبضہ قدرت میں یہ سارا کچھ ہے، اسی کی پرمیشن سے یہ سارا ہو رہا ہے، اور وہ ماننے پر مجبور ہیں کہ خدا ہے۔ آگے فرمایا لا الہ الا هو العزیز الحکیم، بس جان لو کہ اس اللہ کے سوا کوئی خدا نہیں ہے، وہی عزیز ہے، وہی حکیم ہے، وہی زبردست ہے، وہی دانا ہے۔ یہ جو تھوڑی بہت دانائی ہمیں بخشی ہے اس نے، یہ اس کی گرانٹڈ ہے اور فار دا ٹائم بینگ ہے۔ ہم دیکھتے نہیں ہیں کہ ایک انسان کتنا بھی بڑا سائنسدان ہو، کتنا بھی بڑا طاقتور ہو، کتنا بھی بڑا عقل مند ہو، لیکن جب وہ بوڑھا ہو جاتا ہے، بیمار ہو جاتا ہے، تو اس کے یہ سارے اوسان خطا ہو جاتے ہیں، اس کی یہ ساری عقل ماند پڑ جاتی ہے، اس کا سارا علم جو ہے وہ دھرا کا دھرا رہ جاتا ہے۔ تو اللہ کی گرانٹڈ ہے یہ ساری دانائی اور حکمت، اور اس کی یہ ساری عطائیں ہیں۔ هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب واخر متشابہات۔ فرمایا اللہ وہ ہے جس نے اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے اوپر یہ کتاب قرآن نازل کی ہے۔ اس قرآن کی کچھ آیات محکمات ہیں اور کچھ جو ہیں وہ متشابہات ہیں۔ محکمات وہ آیات ہیں جو بالکل واضح ہیں، جن میں اللہ تعالیٰ کے احکام ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، اس طرح کے جو بھی احکامات دیے گئے ہیں وہ آیتیں بالکل واضح ہیں۔ اسی طرح سے جنت دوزخ کے بارے میں کہ کس کو کیا سزا ملے گی، اور یہ کہ اگر کوئی اچھا کام کرے گا تو اس کو جنت ملے گی، کون سے اچھے کام کرنے سے جنت ملے گی، کون سے برے کام ہیں جن کے کرنے سے جہنم، اور یہ ساری چیزیں بالکل واضح ہیں۔ اب جو متشابہات ہیں، مطلب ایسی آیات کہ جن کا معنی یا مطلب ہمیں واضح نہیں ہے، اس کا ایک تو یہ مطلب ہے کہ جب یہ آیات اس وقت نازل ہو رہی تھیں، اس وقت انسانی جو نہج تھی یا عقل تھی یا سوچ تھی یا یعنی مشاہدہ تھا وہ محدود تھا۔ جوں جوں آگے انسانی مشاہدات بڑھتے چلے گئے اور انسان کو اللہ نے جو مشاہدات دکھانے تھے، جو علم، جو اس کو صلاحیتیں مزید دیتا چلا گیا، تو وہ راز کھلتے چلے گئے۔ یہ مثلا ہم آسمان کو دیکھتے ہیں، اب آسمان 7 آسمان ہیں، اللہ نے فرمایا قرآن مجید میں، اب یہ کیسے 7 ہیں، اوپر نیچے ہیں، کس طرح سے ہیں، کتنا بڑا ہے، کتنا اونچا ہے، اس کو کس چیز نے روکا ہوا ہے؟ بغیر عامد ترونہا، اللہ فرماتے ہیں کہ دیکھتے نہیں ہو کہ آسمان بغیر پلرز کے کھڑا ہوا ہے۔ چنانچہ ہم اس چیز پر اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کو ماننے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ جب ہم آسمان کو دیکھتے ہیں، لیکن اب یہ کہ یہ کیسا ہے، کتنا یہ 7 ہے تو کیسے 7 ہے، اور نیچے اوپر اس کے کتنے یعنی پرت ہیں اور کتنے ڈسٹینس ہے، اور یہ وہ ساری چیزیں ہیں، تو یہ متشابہات ہیں۔ اسی طرح سے جنت کے بارے میں، دوزخ کے بارے میں جتنا ہمیں بتایا گیا، جو ہمیں سمجھ آئی ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ یہ کچھ چیزیں ہمارے مشاہدات کے ذریعے سے ابھی ہمیں بتاتا ہے۔ انسان شروع سے ہی اور آج بھی مرنے کے بعد کی زندگی کے بارے میں شبے میں رہا ہے، شک میں رہا ہے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ انسان جب مر جاتا ہے تو کیسے وہ زندہ کیا جائے گا۔ اس معمے کو حل کرنے کے لیے قرآن میں اللہ نے کئی مثالیں دی ہیں۔ مثلا قرآن میں کئی بار اللہ نے فرمایا، دیکھتے نہیں ہو تم کہ میں جب آسمان سے بارش برساتا ہوں تو زمین سے سبزہ اگنے لگتا ہے، حالانکہ وہی زمین مردہ پڑی ہوتی ہے، اس کے اندر بیج یا گھاس پھوس کی جڑیں جو ہوتی ہیں وہ سوکھی پڑی ہوتی ہیں، لیکن جو ہی اس کے اوپر بارش برستی ہے تو وہاں سے سبزہ نکلنا شروع ہو جاتا ہے۔ بس اسی طرح سے جان لو کہ جیسے جب میں بارش برساتا ہوں تو زمین سے سبزہ نکلنے لگتا ہے، بالکل اسی طرح سے جب میں قیامت کے دن حکم دوں گا تو جتنے انسان زمین کے اندر مر چکے ہیں، سبزے کی طرح سے، بیج کی طرح سے، سوکھے بیج کی طرح سے، سوکھی گھاس کی طرح سے، سوکھی جڑوں کی طرح سے گھاس کی، وہ زمین کے اندر مر چکی ہیں، مردہ پڑی ہے زمین، اور جب میں بارش برساتا ہوں، مطلب میں حکم دیتا ہوں ایک طرح سے، تو وہ زمین سے سبزہ نکلنے لگتا ہے۔
بالکل ایسے ہی میں قیامت کے دن حکم دوں گا تو جتنے بھی انسان مٹی میں پیوست ہیں، مردہ پڑے ہوئے ہیں، ان کا جسم کہیں بھی مکس اپ ہو چکا ہے، چاہے وہ سمندروں کی تہوں میں، چاہے وہ پہاڑی علاقوں میں، ڈیزرٹ میں، میدانی علاقوں میں، قبروں میں، کہیں بھی کسی جگہ بھی ان کے اعضاء ہیں، وہ سارے انسان زمین سے کھڑے ہو جائیں گے۔ یہ وہ عقلی دلیل ہے جو انسان یعنی اس کو ماننے پر مجبور ہے، اس لیے کہ جو رب ایسا کر سکتا ہے کہ مردہ زمین سے سبزہ اگا سکتا ہے، اس کو زندگی دے سکتا ہے، اس کے لیے کیا مشکل ہے کہ اس انسان کو جو زمین میں ہے تو زمین میں الم نجعل الارض کفاتا احیاء و امواتا، اللہ فرماتے ہیں کہ کیا ہم نے زمین کو کافی نہیں کر دیا ہے زندوں مردوں کے لیے؟ زمین زندوں کے لیے بھی کافی ہے کہ ان کی ضرورتیں زمین سے پوری ہو رہی ہیں، اور یہی زمین مردوں کے لیے بھی کافی ہو رہی ہے کہ جو مرتے ہیں اس کے اندر چلے جاتے ہیں، جو ہی اس زمین کے اندر چلے جاتے ہیں ان انسانی ضرورت پوری ہو جاتی ہے۔ اور پھر انسان کو اللہ تعالیٰ زمین سے قیامت کے دن اٹھائے گا، تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ اس کے سوا کوئی خدا نہیں ہے، وہی زبردست ہے، وہی حکیم ہے، وہی دانا ہے، وہی خالق کائنات ہے۔ آگے فرمایا هو الذی، اچھا اس کے تو فرمایا کہ وہ اخر متشابہات، متشابہات کی بات ہو رہی ہے کہ متشابہات کیا ہیں؟ تو متشابہات بہت ساری ایسی چیزیں جو ہماری سمجھ سے بالا تر ہیں، کیونکہ ہمارا جو ذہن ہے یہ محدود ہے، ہم اس محدود ذہن سے کچھ چیزوں کو تو جان سکتے ہیں اور کچھ کو نہیں جان سکتے۔ جیسے ہم بہت ساری چیزیں ہمیں دکھائی نہیں دیتی، ہوا ہمیں دکھائی نہیں دیتی حالانکہ چل رہی ہوتی ہے، ویوز جو ہمارے موبائل کے اندر، ٹی وی کے اندر آ رہی ہوتی ہیں، جن کے ذریعے سے ہمیں آواز اور تصویر نظر آتی ہے، وہ ویوز موجود ہیں اسپیس کے اندر لیکن ہمیں نظر نہیں آ رہی ہوتی ہیں۔ تو وہ خالق کائنات کہ جس نے اس ساری کائنات کو، اس انسان کو تخلیق کیا ہے، تو اس کی بہت ساری چیزیں تو کچھ نہ کچھ ہمیں سمجھ آ جاتی ہیں لیکن بہت ساری چیزیں سمجھ نہیں آتی۔ اب اللہ نے فرمایا کہ جو تو محکمات آیات ہیں یعنی واضح آیات ہیں وہ تو بالکل واضح ہیں، ان کے اوپر تم نے ایمان لانا ہے، اس پہ عمل کرنا ہے، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، حلال ہے، حرام ہے، یہ ساری محکمات ہیں۔ اور جو متشابہات ہیں ان کے بارے میں فرمایا کہ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ، کہ وہ لوگ جن کے دلوں میں ٹیڑھا پن ہے، ان کا حال یہ ہے کہ وہ ان متشابہات کے پیچھے پڑے رہتے ہیں۔ مطلب ان کو چاہیے یہ تھا کہ بس ان پر ایمان لاتے کہ مثلاً اللہ کی کرسی، اللہ کا چہرہ، اللہ کا ہاتھ، اللہ کا پاؤں، یا یہ چیزیں جتنی بھی ہیں یہ متشابہات ہیں، ہم نہیں سمجھ سکتے ان چیزوں کو، یا اللہ کا ہر جگہ موجود ہونا، یہ متشابہات ہیں۔ لہٰذا جس طرح اس نے فرمایا ہے چونکہ ہمارا ذہن محدود ہے، چونکہ ہمارا مشاہدہ اور علم اور ادراک اور فہم محدود ہے، ہم نہیں سمجھ سکتے، بس اتنا کافی ہے کہ ہم مان لیں کہ یہ جو ہمارے رب نے فرمایا ہے وہ صحیح ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ جن کے دلوں میں ٹیڑھا پن ہے وہ ان کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، وہ ان کی ٹوہ میں لگ جاتے ہیں، وہ ان کی تعویل کرنا شروع ہو جاتے ہیں، وہ ان کا مطلب اور حقیقت جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارا جو فہم ہے، ادراک ہے، یا علم ہے، یا مشاہدہ ہے، وہ محدود ہے، وہ اتنی چیزوں کو نہیں جان سکتا جو ہمارے علم اور ادراک سے باہر ہے۔ مثلاً اگر ہم آسمان کی طرف نظر اٹھائیں، ہماری نظر حالانکہ محدود ہے تو ہمیں ایک حد تک تو نظر آتا ہے، اس سے آگے ہمیں نظر نہیں آتا۔ اسی طرح سے ہم سامنے بھی دیکھیں تو ہمیں حد تک تو نظر آتا ہے، اس سے آگے پھر نظر نہیں آتا۔ یہ ہے ہماری حد، یہ ہماری لمٹ۔ تو بہرحال اسی طرح سے متشابہات کے بارے میں ہے، تو فرمایا کہ وما یعلم تأویلہ الا اللہ، ان کی جو تعویل ہے، ان متشابہات کی جو حقیقت ہے، وہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جان سکتا ہے۔ چنانچہ آج سائنسی طریقے سے ہم اگر ان کو جاننے کی کوشش کریں کہ سائنس یہ کہتی ہے جناب کہ یہ جو آسمان ہے یہ کتنے اونچے ہیں، اور ان تک پہنچنے کے لیے جی اتنا ڈسٹینس ہے اور اتنا ٹائم لگے گا، اور یہ وہ اس کو یعنی تخمینے لگاتے ہیں، اٹکل پر چوب دوڑاتے ہیں
مطلب یہ ہے کہ وہ صرف ایک سوچ کے پیچھے تو بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہوگا، اور یہی وجہ ہے کہ انسان جب محض اپنی سوچ کے پیچھے بھاگتا ہے تو وہ گمراہ ہو جاتا ہے۔ کہ جیسے انسان نے انسانی تخلیق کے بارے میں یا انسانی ابتدائی جو زندگی ہے اس کے بارے میں کہ جو وہ جانوروں کی شکل میں تھا اور وہ یہ ہوا اور فلاں ہوا فلاں ہوا، حالانکہ قرآن یہ فرماتا ہے، بائبل ہو یا قرآن مجید ہو، کہ سب سے پہلا انسان ہی اللہ نے نبی بنایا، آدم علیہ السلام۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو سب کچھ بتایا کہ اس دنیا میں آپ نے کیسے رہنا ہے، کیا کرنا ہے، کیوں بھیجا جا رہا ہے، کس طرح اللہ کی بات، یہ سارا کچھ بتایا گیا ہے، اور اسی طرح سے یکے بعد دیگر اللہ نے انبیاء علیہ۔ تو مقصد یہ ہے کہ محض عقل کے پیچھے دوڑنے والا بھی گمراہ ہو جاتا ہے، بغیر اللہ کی ہدایت کے جب بندہ محض اپنے اٹکل پیچھے دوڑائے گا تو وہ گمراہ ہی ہوگا۔ تو اسی طرح سے جو متشابہات ہیں ان کے پیچھے بھی زیادہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، ان کے اوپر بس آمنا وصدقنا۔ تو اس لیے فرمایا کہ وما یعلم تأویلہ الا اللہ، اللہ کے سوا ان متشابہات کی حقیقت کو کوئی نہیں جانتا۔ اور والراسخون فی العلم یقولون آمنا بہ، اور جو لوگ علم میں راسخ ہیں، جو علماء ہیں، جو پختہ کار علم ہیں، وہ کیا کہتے ہیں؟ یقولون آمنا بہ، کہ ہم ان پر ایمان رکھتے ہیں، ہمارا ان کے اوپر ایمان ہے، یعنی جو اللہ نے فرمایا ہے وہ بالکل سچ ہے، حق ہے، ہمیں اس کے بارے میں مزید جو ہے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اللہ کا فرمان جو ہے وہ برحق ہے، ہماری سمجھ میں آئے یا نہ آئے، کیونکہ ہمارا جو علم ہے یا ادراک ہے یہ محدود ہے اور اتنی صلاحیت نہیں رکھتا کہ یہ سارا کچھ جان سکے۔ لہٰذا جو پختہ کار علم ہے، الراسخون فی العلم یقولون آمنا بہ، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اس پر ایمان اور یقین رکھتے ہیں۔ کل من عند ربنا، تو وہ یہ کہتے ہیں، یعنی جو علم میں راسخ ہیں، جو سچے صحیح سچے مسلمان ہیں، وہ کہتے ہیں کہ کل من عند ربنا، کہ یہ سب کچھ ہمارے رب کی طرف سے ہے، یعنی یہ سارا کچھ حق ہے، جو کچھ اللہ نے فرمایا جنت کے بارے میں، دوزخ کے بارے میں، فرشتوں کے بارے میں، اور جنت دوزخ کے حالات کے بھی، یہ سارا کچھ بالکل حق اور سچ ہے۔ وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ، نصیحت تو اصل میں وہی لوگ پکڑتے ہیں جو اہل عقل ہیں، یعنی عقل مند انسان کی عقل کا تقاضا، ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہدایات سے نصیحت پکڑے، اس پہ عمل کرے، اس پہ ایمان اور یقین کرے، یہی عقل مندی ہے۔ یہ عقل مندی نہیں ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہدایات کو پس پشت ڈال دے اور پھر یہ کہے کہ جی دیکھا جائے گا، اور پھر محض اپنی عقل کے پیچھے دوڑتا رہے کہ مجھے تو یقین نہیں آتا، مجھے تو ایسا لگتا ہے، مجھے تو ویسا لگتا ہے۔ یہ بدبختی ہے، یعنی اللہ کی دی ہوئی ہدایات کے مطابق آپ چلیں گے تو آپ درست رہیں گے، اگر اللہ کی دی ہوئی ہدایات کو آپ پس پشت ڈال دیں گے تو گمراہ ہو جائیں گے، چاہے آپ کتنا بھی دنیا کا علم حاصل کر لیں۔ ابھی میں نے بہت ساری ایسی ویڈیو دیکھی ہیں کہ وہ کوشش کرتے ہیں کہ جی جب بندہ مرنے لگتا ہے تو اس کا پتہ چلے، کبھی اس کا وزن کرتے ہیں کہ وزن کتنا کم ہوا، وہ جی اتنے گرام کم ہو گیا، اتنا وہ کم ہو گیا۔ اللہ فرماتا ہے یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی، کہ تم سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں، ان کو کہو کہ روح تو میرے رب کا امر ہے۔ اور سچ بھی یہ ہے کہ ایک ٹھیک ٹھاک انسان، بھاگتا دوڑتا انسان مر جاتا ہے، اس کا کچھ بھی کم نہیں ہوتا، ایک ناخن بھی کم نہیں ہوتا، ایک بال بھی کم نہیں ہوتا، ایک بال بھی نہیں ٹوٹتا، ساری چیزیں اس کی ٹھیک ہیں، مر گیا، ڈیڈ ہو گیا، ختم ہو گیا ہے، کوئی چیز کم نہیں ہوئی اس کی، کہ جی موبائل کی طرح سے اس کی بیٹری جو ہے وہ ختم ہو گئی، بیٹری نکال لی گئی، ہاں جی ایسا کچھ نہیں ہوا، سارے چیزیں اسی طرح سے ہیں، بندہ مر گیا۔ یہ ہے قل الروح من امر ربی، تو کہنا مقصود یہ ہے کہ وما یذکر الا اولو الالباب، عقل کا تقاضا یہ ہے کہ انسان اپنے رب کی ہدایات کو فالو کرے، اسی میں دنیا آخرت کا بھلا ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔